کانفرنس تو جو ہے وہ تھوڑی پہلے پلان کر رہے تھے، بٹ ہم شکر گزار ہیں محسن نقوی صاحب کے کہ ان کے بیان کی وجہ سے ذرا رونق زیادہ لگ گئی ہے اور آج ہمیں کوریج بھی اچھی ملے گی۔ نقوی صاحب کے لیے تالیاں سر۔ وہ آپ بجا لیں، مجبوری ہے میڈیا میں بھی رہنا ہے۔ میں سر آن ایئر جا رہے ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ہمارا جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نقوی صاحب نے بات کی اس کے دو پارٹس ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ وہ علیحدہ بات نون لیگ والے کہتے ہیں جی کولیپس ہی ہونا ہے، جب 30 سال کے سفر 3 سالوں میں ہو تو کولیپس ہی ہونا ہے، وہ تو حکومت کہتی ہے۔ لیکن ان کا میرا یہ خیال ہے کہ ان کے اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ تو شاید ہی پاکستان میں کوئی ڈس ایگری کرے۔ کولیپس تو کر گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر آپ ورلڈ بینک کا میتھڈالوجی لگائیں تو 47% لوگ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور ورلڈ بینک کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ اگر آپ $2 سے کم کماتے ہیں تو آپ غریب ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں 47% لوگ تو $2 سے بھی کم روز کی جو آمدنی ہے وہ ان کی وہ کما رہے ہیں۔ ہمارے 40% بچے جو ہیں وہ اسٹنٹڈ ہیں۔ جو ہمارے فگرز ہیں وہ ہمارے سامنے، اور چونکہ اسد عمر صاحب نے بات کرنی ہے، ان سے زیادہ اچھی فگرز کو دے گا نہیں، تو اس لیے میں اس کو فگرز میں تو جاتا نہیں۔ لیکن آئی تھنک آج بھی آپ ہال میں جتنے ہمارے دو بات کریں گے تو اس کے اوپر تو میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب کے بیان کے اس حصے کے ساتھ تو ایک ایگریمنٹ ہے کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے اور ہمیں ایک نئے سسٹم کی ضرورت ہے۔ اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی دو بڑی رائے ہے۔ اب دوسرا حصہ ان کے بیان کا جو ہے جس کے اوپر زیادہ بحث ہے وہ یہ ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے۔ اب یہاں پر ایک کنٹروورسی جو ہے وہ ہے جس کی طرف کچھ اشارہ شامی صاحب نے کیا ہے کہ ہماری ایک سائیکلوجیکل وجوہات ہیں یا جو بھی اور بھی ہماری ایک تاریخی ایک ہمارا جڑا ہوا ہے، ہمارا ایک ذہنی طور پہ ہم جڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے مشکلات ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو ہماری جو مغربی پاکستان کی آبادی تھی وہ تقریباً 2.5 کروڑ تھی۔ آج ہم 24 کروڑ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوریج کوئی 6 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک صوبہ ہے، اور نیڈلیس یہ بھی بات طے ہے کہ ہمارے جو چاروں صوبے ہیں وہ دنیا کے بہت سارے ممالک سے بڑے ہیں۔ یعنی پنجاب 172 ملکوں سے بڑا ہے، خیبر پختونخوا ہی 154 ملکوں سے بڑا ہے، سندھ جو ہے وہ تقریباً 160 ملکوں سے بڑا ہے۔ یہ بھی بہت بڑے بڑے جو صوبے ہیں، اور بلوچستان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کا جو رقبہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی پہلے 50 ملکوں میں آتا ہوگا۔ تو اتنے بڑے صوبے جو ہیں ان کو آپ کیسے گورن کریں؟ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم پرویز مشرف صاحب نے ہمارے ہاں جو ایک ہی بڑا ریفارم ہوا ہے وہ 2001 میں ہوا، جو پرویز مشرف صاحب لوکل گورنمنٹ لے کے آئے۔ ہمارے سلمان عابد صاحب بیٹھے ہیں، مبین قاضی بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کا بہت کام ہے اس کے اوپر، لوکل گورنمنٹ کے اوپر۔ اور جو 2001 کا نظام تھا بدقسمتی سے جو ہی الیکشن ہوئے وہ نظام جو ہے وہ ریورس ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جو آپشنز ہیں ہمارے پاس، جو ڈسکشن ہے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 ہم نئے صوبے بنائیں، نمبر 2 یہ ہے کہ ہم ایک طاقتور لوکل گورنمنٹ بنائیں، اور ایک تیسری بات بھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی انہی ڈویژنز کو آپ ایک ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر دے دیں اور ان کو آپ بطور صوبہ چلا دیں۔ اینڈ آئی تھنک خان صاحب یوزڈ ٹو بی سپورٹر آف دس آپشن۔ خان صاحب نے بات کی تھی، بیسیکلی خان صاحب کا آئیڈیا یہی تھا کہ ڈیولوشن۔ یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج اگر یہ آئیڈیا میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اگر اس ملک میں اگر ایک وفاقی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے اس آئیڈیا کے اوپر متفق ہے تو وہ تحریک انصاف ہے اور عمران خان ہے، اور بدقسمتی سے وہی جیل میں ہے اور انہی کے اوپر سارا زور لگایا جا رہا ہے، اور وہی ایک اس آئیڈیا کی اگر کوئی وفاقی جماعت۔ اسی ایک نقطے کو بنیاد بنا کے آپ کب ملنے جا رہے ہیں ان سے؟ ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں، وہ آپ کو بعد میں ڈیٹیل بتا دوں گا۔ تو بنیادی طور کے اوپر جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت کے حالات ہیں اس میں دیکھیے 2001 کے ہمارے تجربے نے ایک چیز تو ثابت کر دی ہے، ان صوبوں کے ساتھ آپ لوکل گورنمنٹ نہیں بنا سکتے، اور وسیم اختر صاحب یہاں بیٹھے ہیں وہ زیادہ بہتر بتائیں گے، کیونکہ دیکھیے بڑی سمپل بات ہے، جو ایک ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے ہمارا، اس ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر میں گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو اصل مسئلے ہیں وہ 2 ہیں۔ ہمارے جو 2 بڑے مسائل ہیں ان میں ایک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ڈیموکریٹک نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں ایکچولی ہیں ہی نہیں، ہمارے ہاں شخصیات ہیں۔
اگر آپ کے نواز شریف صاحب سے اچھے تعلقات ہیں تو آپ نون لیگ میں ہوں گے، اگر آپ کے زرداری صاحب سے تعلقات ہیں تو آپ اس میں ہوں گے، اور اگر آپ کے عمران خان صاحب سے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو آپ چاہے جو مرضی کر لیں، آپ تحریک انصاف میں نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کی جو پارٹیز ہیں وہ اندرونی طور کے اوپر تو ڈکٹیٹرشپ ہی ہیں، وہ پاکستان میں جمہوریت لانا چاہتے ہیں لیکن اندرونی طور پر ڈکٹیٹرشپ ہی رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی بنیادی اور یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اور ایون یہ جو صوبے ہیں، یہ کبھی زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، ان کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں بن سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا جو اختیار ہے، سب سے اہم اختیار ہے کہ وہ ٹکٹ دیتے ہیں ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو۔ جب آپ اختیار ڈیوالو کر دیں گے، لوکل گورنمنٹس بن جائیں گی یا آپ کے نئے صوبے بن جائیں گے، تو اختیار پھر فیملی ان ہیڈز کے بعد سے نکل کر کے نیچے چلا جائے گا۔ تو دیکھیے انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز نے، اسپیشلی ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دونوں بڑی، جو اس وقت حکومت کو جنہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے، وہ ان کے ہوتے ہوئے تو اس طرح کا کوئی ریفارم جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا انلیس کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر if they put their foot down and let's hope کہ they put their foot down۔ تو ہمارے ہاں ایک تو بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں ڈیموکریٹک نہیں ہیں، اور اس نظام سے وہ جماعتوں کو فورس ہو جاتی ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک ہو اور ان کی پارٹی جو ہے، ان کا سٹرکچر جو ہے وہ نیچے ہو۔ دوسرا جو ہمارے ہاں اس وقت کا یہ جو ایشو ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہو یا صوبے ہوں، پرویز مشرف صاحب نے 2001 میں یہ تجربہ کیا جو 2004 میں ہی ناکام ہو گیا، جب پرویز الہی صاحب یہاں پہ جیتے، باقی لوگ جیتے، انہوں نے ریورس کرنا شروع کر دیا، اور پھر جو ہی یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آئی، تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل ختم ہو گئی۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اسد عمر صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، عمران خان خود لوکل گورنمنٹ کے بڑے حامی تھے، اور 3 سال ہم نے کیا کوشش نہیں کر لی کہ صوبے لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ انفورس کریں، لیکن انہوں نے نہیں ہونے دی۔ کس نے نہیں ہونے دی؟ ہماری اپنی حکومت۔ آج سچ بولے نا۔ محمود نہیں تو یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، محمود خان صاحب نے، عثمان بزار صاحب، ہمارا وہ نام نہیں لین گے ہوں تو ان کا ہمارے صوبوں نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ چاہ رہے تھے پھر بھی ہم نہیں کرا پائے، اور بہت دفعہ ہماری اس کے اوپر۔ تو دیکھیے آپ نے ایک چوز کرنا ہے، آپ لوکل امپاورمنٹ چوز کر لیں یا آپ اپنا نیا گورننس سسٹم چوز کر لیں۔ صوبوں کے علاوہ آپ کے پاس آپشن بڑی کم ہے اگر آپ نے ڈیوالو کرنے ہیں اپنے اختیارات کو۔ لوکل گورنمنٹ کو موجودہ سیٹ اپ کے اندر لوکل گورنمنٹ بننا جو ہے وہ آلموسٹ امپاسبل ہے۔ سو نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اب شامی صاحب کی ایک تھوڑی کانسٹیٹیوشنل میں آپ یہ بات صحیح ہے، اب دیکھنا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیز تو نہیں ہونے دیں گی۔ اب تیسری جو پارٹی ہے جو پاکستان میں سب سے ریلیونٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ یہ کام ویسے ہی کریں گے جیسے وہ باقی سارے کام کرتے ہیں، یعنی ڈنڈے سے، یا وہ ملک کے اندر ایک کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری دعا اور خواہش تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا آئین ہے، ہم نے اپنا جو آئین ہے وہ تو لیا ہے برطانیہ سے، ہمارا سارا آئین جو ہے ہم نے مستعار لیا ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہماری برطانیہ سے، لیکن جو آرٹیکل 239 ہے جو کہ صوبوں سے متعلق ہے وہ ہم نے امریکہ سے لیا۔ امریکہ میں جب آئین تبدیل ہوتا ہے تو آپ کو ہر ریاست کو اس آرٹیکل کی شق کی منظوری دینی ہوتی، لیکن جو آرٹیکل 239 ہے وہ ایک ایکسیپشن ہے پاکستان کے آئین میں، جو کہ صوبوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ یہ شق آپ تبدیل کریں گے تو آپ صوبوں کی مرضی سے کریں گے۔ اچھا، اور یہ کیوں ڈالا گیا ہے؟ جو 1973 کے آئین کی ڈاکومنٹ ہے اگر آپ پڑھیں تو وہ ایک بڑی، اس کے اوپر بہت بڑا کنسنسس ہے۔ یہ جو ہم اب ترامیم کر رہے ہیں، اور دورانی صاحب بار بار بتاتے ہیں کہ آئین تو 73 کا اگلے دن بھٹو صاحب نے ختم کر دیا تھا، لیکن آئین کی جو اوریجنل شکل ہے، اس کی جو اصل طاقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے، اس کے اوپر اتفاق کے رائے۔ اس لیے 26ویں 27ویں ترمیم کو کوئی آئین کا حصہ نہیں سمجھتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو بس آ گئی ہے، کوئی آئین کا حصہ نہیں مانتا۔ جو ترامیم جو اوریجنل ہیں وہ بڑی سوچ سمجھ کے رکھی گئی ہیں، اور مقصد یہی تھا جو کہ جیسے مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا کہ ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔